اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، وَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اولیاء اللہ جو ہیں، میرے ولی اللہ جو ہیں، ان کو کسی قسم کا نہ خوف ہے نہ ڈر ہے۔ تو ولی اللہ ہونا شرط ہے، تو اس کے بعد نہ بندے کو کسی زمانے کا ڈر رہتا ہے، نہ موت کا ڈر رہتا ہے، نہ حیاتی کا ڈر رہتا ہے۔ اب ولی اللہ بننا کیسے ہے؟ ہم صوفی سفر والے لوگ ہیں نا، تو اب ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ کون کون سی ایسی صفات ہیں جو بندے کو اللہ کا دوست بناتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے نا، زندگی یہ بندے کو بہت ساری چیزیں سکھاتی ہے۔ ایسے آپ اگر غور سے دیکھیں زمانے کو، زندگی کو، تو بڑے بڑے واقعات ایسے ہوتے ہیں جس سے آپ اگر سبق سیکھ لیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کام نہ تھی کرو بھی ہم، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب درد دل کیا ہے؟ جب آپ کہیں بھی نکلتے ہیں تو آپ کو آگے کوئی نہ کوئی اللہ کی مخلوق ایسی ملتی ہے جو کسی دکھ اور تکلیف میں ہوتی ہے۔ اگر آپ اس تکلیف کو رفع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنا دیتا ہے۔ تو یہی ولی اللہ ہے۔ اب یہ ایک شرط ہے، اس کے علاوہ تو پھر شرائط تو نہیں ہے، وہ تو اصول ہیں۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ سب چیزیں فرض کی ہیں۔ جو صاحب استطاعت ہے وہ اگر نہ کرے، یعنی اس کے پاس یہ کوئی جواز نہیں ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا، کوئی جواز نہیں ہے اور روزہ نہیں رکھتا، اگر صاحب استطاعت ہے اور وہ حج نہیں کرتا، پھر اگر اس کے پاس ہمت موجود ہے وہ جہاد نہیں کرتا، تو پھر اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ لیکن چھوٹے چھوٹے سے اصول ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے۔ تو حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ شرک پور شریف والے جو ہیں، وہ چھوٹے سے بچے تھے، تو وہ اپنی ماں کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے کہا، اماں جی، یہ جو عورتیں جب زچہ بچہ کی حالت میں ہوتی ہیں تو کیا ان کو دیا جاتا ہے، یعنی جب وہ بچے کو پیدا کر لیتے ہیں؟ تو ان کی اماں جو تھی میاں صاحب کی، اس نے کہا، بیٹا تجھے کیا مسئلہ ہو گیا؟ وہ چھوٹا بچہ تھا، ابھی 10 سال کا، یا 10-11 سال۔ ان کا، بیٹا تجھے کیا مسئلہ بن گیا، تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس نے بولا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کتی ایک ہے، وہ سوئی ہے، یعنی اس نے بچے دیے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ جو ان کو دیتے ہیں نا آپ عورتوں کو، یہ اس کو بھی بنا کے دیں، میں اس کو کھلاؤں۔ تو اماں جی، پھر میاں صاحب کی اماں جی تھی، انہوں نے فوراً جناب حلوہ، اس میں وہ جوائن ڈال کے، جو بھی پتہ ہے آپ کو لوازمات ہوتے ہیں، دیسی گھی ڈال کے، تو وہ بنا کے نا کڑھایا پورا، تو وہ ان کو دے دیا۔ تو آپ گئے، آپ نے کتیا کو وہ کھلایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب تک وہ اپنے بچوں کو دودھ دیتی رہی ہے، تو آپ جا کے ہر روز اس کو دیکھتے بھی تھے، اس کو دودھ بھی ڈالتے تھے۔ تو یہ ہے جناب وہ عمل جس کی وجہ سے اس کو ولایت ملی، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ شیر ربانی اور اس طرح ان کے خطابات تھے، شیر شریعت، مولوی شیر محمد۔ دیکھو، مولوی کا خطاب کچھ چھوٹا موٹا نہیں ہے، جو اللہ کی جانتا ہو کہ اللہ کیا چیز ہے، وہ مولوی ہے، وہ مولا کی خبر رکھتا ہے اپنے پاس۔ تو مولوی شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شیر ربانی بھی ان کا تھا۔ تو یہ شیر ربانی صوفی شیر محمد، مولوی شیر محمد، تو کب بنا؟ جب اس نے ایک کتیا کو ایسی حالت میں اس کی خدمت کی، تو پھر وہ کیا بنا؟ وہ اللہ کا دوست بن گیا۔ تو اب ان کو نارمل نہ لیا کرو، کتے ہوں، کتیاں ہوں، بلیاں ہوں، یہ جتنے پیٹس ہیں، ان کو نارمل نہ لیا کرو، کوشش کیا کرو۔ ویسے کرتے نہیں ہم لوگ، بڑا مشکل ہے ان کو اس لحاظ سے دیکھنا کہ آپ پیدل ٹرے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے، میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ بندہ جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں جناب کیک پکڑا ہوا ہے، کبھی وہ کتے کے آگے رکھ دیتا ہے، کبھی بلی کے آگے رکھ دیتا ہے۔ دیکھیں، یہ ہے جو کرنے والے ہیں وہ کرتے ہیں، جو نہیں کرنے والے ہیں وہ صرف اس میں سے حجتیں نکالتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور یہ کیا، یہ کتوں کو مان رہا ہے، کتی کو مان رہا ہے، بلیوں کو مان رہا ہے۔
او بھائی اس فلسفے کو سمجھو، جو اس فلسفے کو سمجھ گیا تو وہ مخلوق خدا کی خدمت ہر وقت کرے گا، کیونکہ خدمت سے خدا ملتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت ہم سے لے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم بالکل کمزور ہیں، ہمیں بہت ساری پرابلمز ہیں، ہم حجت بازیاں کرتے ہیں، ہم کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس لیے میں اب اجازت چاہتا ہوں، آپ اس پہ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی ولی اللہ کی لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں، کہ ولی اللہ کو آسمانوں سے نہیں آتے، یہیں پہ خدمت کر کے بنتے ہیں، پہلے جانوروں کو بھی خدمت کر کے اس کے بعد پھر انسانوں کی خدمت ساری زندگی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اس قابل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ صوفی بننا، یہ ولی بننا کوئی ایسی بات بڑی بات نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔